محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم سب کے جو ہے یہاں جڑنے کا مقصد ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح کے معنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اچھا اخلاق آ جائے، لوگوں کو اچھا بات کرنا آ جائے، نرمی سے بات کرنا آ جائے، دنیا والے جن اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں وہ چیز ہمارے اندر آ جائے، ہم اس کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ اصلاح کا مقصد اتنا ہی نہیں ہے، اصلاح کا مقصد ہے انسان کا مزاج دینی ہو جائے، مزاج بدل جائے، انسان کی سوچ، دل کے جذبات، اس کی فکر سب کیا ہو جائے، دین کی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ اصلاح ہے نفس، سمجھنا، نفس میں ہے وہ سب چیزیں ہمارے اندر، سب کہیں باہر سے لانا نہیں، نفس ہی کے اندر کی چیزیں ہیں۔ سمجھ ہماری بات، تعمیر کرنا نہیں کہ بھائی کوئی نئی چیز بنانا نہیں ہے، اندر ہے چیز، اس کو کرنا کیا ہے، بس صحیح کرنا ہے۔ اوپر کی جو کوٹنگ ہے دنیا کی لحاظ سے بنی ہوئی ہے اس کی، اسی کو کیا کر دینا، دین میں ڈھال دینا ہے، اللہ کے لیے ڈھال دینا ہے۔ بھائی ہمارے اندر ہر چیز موجود ہے، کوشش بھی موجود ہے، فکر بھی، سب چیزیں۔ دیکھیں ہم دنیا کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہیں کیا، خوب کر رہے ہیں۔ کوئی بیان کرنا پڑتا کیا، بھائی بیوی بچوں کو کمانے کے لیے کوئی بیان کرنا پڑتا، روزی روٹی کے انتظام کے لیے کوئی بیان کرنا پڑتا، کوئی ترغیب دینی پڑتی، کسی شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے، کچھ نہیں، خود بخود۔ وہ بھی ہم نے کہیں رہ کر سیکھی ہے، ایسے ہی نہیں سیکھی، ہم نے بھی وہ کہیں رہ کر کیا کی ہے، اندر ہے چیز، لیکن وہ بھی چیز آئی ہے سیکھ کر۔ کہاں سے سیکھا، اپنے ماحول سے سیکھا، ماں باپ کے پاس۔ کسی بندے کو جنگل میں رہنے دیا جائے نا، اب اسے جنگل سے لاتے ہی پکڑ کے شادی کر دو تو اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا، اس لیے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں وہ چیز۔ ہر چیز سیکھنے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے، صحبت کی ضرورت پڑتی ہے، اندر ہی کی چیز کو کچھ سنوارنا ہے۔ اور صرف 2-3 باتوں کو سنوارنے کا نام اصلاح نہیں ہے، بہت انسان کو بنانا پڑتا ہے، بہت فکریں کرنے کے بعد، بہت کوششوں کے بعد انسان صحیح معنوں میں اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسا بندہ بنتا ہے۔ مومن کو ایسے بننا چاہیے کہ جہاں اللہ ہو وہاں بندہ کود پڑے، یہ مومن بن جائے تو یاد رکھے اٹھنا بیٹھنا سونا سب اس کی عبادت بن جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت میں تو تسبیح ہی کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا، انہیں تسبیح سیکھی ہے اور اللہ آپ کو حکم دے رہے نہیں اب دوسرا کام کرنا ہے، تو آپ کیا کریں میں تسبیح ہی کروں گا تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ذکر و مراقبے، یہ مجاہدے انسان کو اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ انسان اللہ کے مطابق ڈھل جائے، اللہ کے رضا کے مطابق ڈھل جائے۔ پھر دیکھو ہر کام عبادت ہے، ہر کام کیا ہے؟
عبادت. کچھ کرنا نہیں، الگ چیز کرنا نہیں ہے، دین ہی کو کرنا ہے. ہمارا مقصود یہاں جڑنے کا کیا ہے بھائی؟ دین مکمل طور پہ زندگی میں دین آئے، اس کو جڑنا ہمارا مقصود ہے. اور جب تک محنت نہیں ہوتی نہیں ہوتا. لوگ بولتے رہ جاتے ہیں نہیں آتا دین. اور ایک سوال، بھائی اتنی محنت کیوں ہے؟ بھائی دنیا میں اچھے انسان بنانے ہی کی محنت ہے سب سے زیادہ. اللہ کی ترتیب کیا ہے دنیا میں؟ اچھے انسان بنا لو، اس کے بعد اسباب اختیار کرو. آپ 10 حصہ کریں گے، اللہ 100% نتائج ڈالیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ غور سے سنو. ہاں، آپ 10 حصے کرو، اللہ کیا کریں گے؟ پکی بات کہتا ہوں، پکی بات. برکت کے معنی یہی ہے. اللہ والوں کی زندگیوں میں برکت برکت بولتے ہیں نا. تم 10% کوشش کرتے ہیں، اللہ 90% زندگی میں ڈالتے ہیں. اپنے آپ کو نہیں سنوارے، اور جب بندہ اپنے کو نہیں سنوارتا ہے تو اپنے اللہ سے جڑتا نہیں. جب اللہ سے نہیں جڑتا ہے تو تم 100% کوشش کرتے ہیں، 10% بھی نتیجہ نہیں نکلتا. کتنا فرق ہے؟ فرق سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یہ کیسے ہے حضرت؟ جا کے دیکھ لو، پوری زندگی آپ کھنگال لو، سب کی بھی، سب کی زندگیاں کھنگالو کہ کون سے بندے دنیا میں کامیاب ہوئے. آپ اندازہ لگا لو جا کے. وہ مرتے ہوئے کن بندوں کے زبانوں پہ دلوں میں اطمینان تھا، کس کی زندگی میں اطمینان تھا، اور مرتے ہوئے بے چین حیران کون مرے؟ آپ جا کے اندازہ لگا لو. تو بات سمجھ میں آئی؟ انسان اپنے آپ کو سنوار لینا تو پھر اپنی کوششیں تھوڑی بھی کر لیتا ہے تو اللہ نتائج ڈالتے ہیں. ہمارے حضرت کے شیخ کہتے تھے، پیر مرشد عالم ذوالفقار، اب تو حال یہ ہو گیا ہے، جنگل کو بھی جاتا ہوں تو اللہ منگل بنا دیتے ہیں. مٹی کو پکڑتا ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، آپ جو ہے نا مقصود بنا کے اپنے آپ پہ محنت کرو. پھر دیکھو انسان کیسے اللہ میاں اس کو کیا نوازتے ہیں. اور یہ ہمارا جو راستہ ہے نا سلوک کا، طلب ہو کوشش ہو، طلب ہو کوشش ہو، جڑا ہوا ہو. اللہ ایسی چیزیں نوازیں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایسا بھی نہیں کہ شیخ کہیں کسی کونے میں ہے دنیا کے، ہم ان سے مل نہیں سکتے، اس لیے بھائی ہم کوشش کیا کر سکتے ہیں. یہ بھی گمان مت کرو اللہ کے لیے. میں شیخ سے ملاقات نہیں کر پاتا، مجلس میں آتا ہوں تھوڑی دیر ملاقات ہو پاتی ہے، لمبی ملاقات نہیں ہو پاتی. یہ بھی مت سوچو. آپ آ گئے نا، آپ کو ملاقات سے لینا دینا کیا؟ آ گئے تو اللہ طلب دیکھ رہے. شیخ تو انسان ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو طلب اگر ہے تو 24 گھنٹے اپنے مشائخ کی نسبت کی برکتیں ملتی رہیں گی. اور اللہ طلب دیکھ کے کبھی محبت میں آتے ہیں، نسبت عطا کر دیتے ہیں. اور ایسی نسبت دیتے ہیں بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا میں ایسا ہوں کیا بول کے. سننا، اس لیے آپ دیکھو شیوخ کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، مشائخ نسبتوں میں الگ الگ ہوتے ہیں. بعض کا مزاج الگ، بعض کا مزاج. شیوخ اپنی ذات پہ نہیں چلتے، یاد رکھو. کبھی بھی ایک نقطے کی بات یاد رکھو آپ لوگ، اللہ سے جن کا تعلق ہو جاتا ہے، نسبت مل جاتی ہے، تو کوئی بندہ اس کے اندر سے تصنع نکل جاتا ہے. تصنع کے معنی بناوٹی. محبت کر رہا ہے تو بناوٹی، غصہ کر رہا ہے تو بناوٹی، کوئی کچھ کر رہا ہے تو کیا ہے؟ بناوٹی نہیں رہتا، سب اللہ کی طرف سے رہتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں آنے سے، مشائخ کے پاس جانے سے فائدہ کیوں ہوتا ہے بولے تو وہاں کوئی کام ذات کا نہیں ہوتا. ہر کام میں کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کی دلیل. قرآن آپ پڑھیے اٹھا کے،
نبی کا کوئی کام کیا نہیں ہوتا؟ اللہ بول رہے ہیں کہ ان ہوا الا وحی یوحا، نبی وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام کس کی جانب سے ہوتا ہے؟ وہ نبی سے جتنا بندہ تعلق پیدا کر لیتا ہے ان کے فکروں سے، ان کی نسبتوں سے، تو اس بندے کی زندگی بھی کٹی ہوئی نہیں ہوتی، کٹی ہوئی نہیں ہوتی، اللہ سے تار جڑی ہوتی ہے۔ تو کام میں پھر جو ہے گمراہی اور ضلالت سے بندہ بچ، ورنہ ہوتا کیا ہے، بڑے بڑے باتیں لوگ کرتے ہیں، اس وقت میرے اللہ کیا چہرے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت دنیا میں تو بہت دھوکہ ہے میرے بھائی، اس وقت کی دنیا تو بڑی ڈینجر ہے، سوشل میڈیا اتنا پھیلا، کون صحیح کون غلط معلوم نہیں ہو رہا، سب بولنے والے ہو گئے، سب اپنے پیچھے چلانے والے ہو گئے، اور لوگوں کو تکبر آ گیا، کسی کے بعد جھکنا پسند نہیں کرتے، تو اب تو سوچتے ہیں کہ بیان سن کے اپنی اصلاح کر لے۔ میرے بھائی بیانات سن کے اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح اس وقت تک ہوتی ہے جب کسی سے دل جڑ جائے، اپنا دل، پھر اس کی باتوں پہ اثر ہوتا ہے۔ بیانات پہ ایک کیا ہو سکتی ہے، ابھارنا ہوتا ہے، عمل پہ کچھ بس۔ اس لیے ہمارے بھائی آپ یہ جو آ رہے ہیں اور یہ ہماری جو مجلس ہیں، اس کا مقصود یہ ہے ہم ان کی پابندی کریں بس۔ دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اور دیں گے اسی واسطے سے۔ دینا کسی سے ہوتا ہے؟ یہ طلب ہو ہمارے اندر، فکر ہو، اور اس کو معمولی مت سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت، ہمارا کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہے، بہت چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں۔ دنیا میں ہم کو جینا ہے تو اللہ سے نسبت رکھ کے جینا ہے۔ کیسے جئیں گے؟ اللہ کے نسبت رکھ کے جئیں گے۔ اب ہم اس وقت پورے مسلمانوں میں جو ہے نا کمی، وہ اس بات کی کمی ہے کہ نسبت ہی کوئی نہیں۔ قریب میں ایسی برکتیں تھی، دیوبند جو مدرسہ ہے نا، وہاں کا کام کرنے والا بھی نسبتی ہوتا تھا، وہاں کا جھاڑو دینے والا بھی کیا ہوتا تھا؟ نسبتی ہوتا تھا۔ اللہ سے تعلق، یہ بڑی پیاری چیز ہے، اللہ سے تعلق۔ جس کا سچا اپنے اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ اسے صحیح راستے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم چیز کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ زمانہ بڑا فتنوں کا ہے، بندے ڈاما ڈول ہو رہے۔ دو چیزوں کے دھوکے ہیں، ایک دھوکہ نفس اور شیطان کا، شہوتوں کا۔ کس کا؟ یہ نوجوانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نوجوانوں میں محبت زیادہ رہتی ہے، پتے کی بات سنیے، نکتہ ہے، نوجوانوں میں کیا رہتی ہے؟ اس لیے آپ دیکھو جہاں بھی مجموع میں دیکھیں تو جلدی آنے والے کون ہوتے ہیں؟ نوجوانوں میں ہر چیز کا جذبہ ہوتا، شوق ہوتا، اور جلدی کسی کے کیا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کو سب سے خطرناک چیز جو بہکانے والی ہے وہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دوسرا فتنہ سوچ اور سمجھ کا ہے۔ یہ کیوں ضروری؟ اس وقت کا فتنہ ہے یہ، بولو بھائی، یہ کیوں ضروری؟ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ذہن میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ایسے وساوس ڈالتا، بندہ کٹ کے ہی رہ جاتا بعض وقت۔ یہ زیادہ تر کن کو ہوتا ہے بولے تو جو علم سے زیادہ لوگوں کو سنتے رہتے ہیں، زیادہ لوگوں کے باتیں سنتے رہتے ہیں، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ کرتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ دھوکہ ہو جاتا، کچھ نیک رہتے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بس ہیں، اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی فتنہ ہے،
شہوت کا فتنہ تو پھر بھی بہتر ہے، یہ فتنہ بڑا ڈینجر ہے۔ اس لیے کہ شہوت کا فتنہ، شہوت میں پڑنے کے بعد احساس ہوتا ہے بعض وقت میں جو کر رہا ہوں کیا ہے، گناہ ہے، لیکن یہ جو فتنہ ہوتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے بندہ ہلاک ہو کر رہ جاتا ہے، کسی کے پاس جاتا نہیں اور بنتا نہیں، کسی سے بھی ہو، کسی کے پاس نیک ماحول میں جڑنا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایسے بندے کہ میں کسی کے پاس جاؤں کیا وہ کہیں ایسے ان کو نیک لوگوں سے نفرت ہوتی، اور اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی عزت کرنے کا بہت رواج ہو گیا، دینداروں کی آج لوگ قدر نہیں کرتے، بڑا دیندار ہے اس سے ملو بول کے اٹھاتے ہی پوچھتے ہیں ڈاکٹر ہیں ملو ان سے، یہ کیا ہے یہ بڑا فتنہ ہے شیطان کا۔ یاد رکھو جس علاقے میں جس جماعت میں دینداروں کی عزت نہیں ہوتی، دنیا کو بیس بنا کے بنیاد بنا کے عزت کی جاتی ہے، وہاں پھر لوگ برائی کی طرف جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، وہاں برائی کی عزت گری جاتی ہے، اچھائی کی برائی کی عزت کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اچھائی کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ یہ عاجز تو اس پہ بہت بول رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، بہت نقصان ہو رہا ہے، سب سے بڑا نقصان اس زمانے کا۔ اللہ کے لیے میرے بھائیو دلوں کے کونے کونے سے نکال دو دنیاوی اسباب کو بنیاد بنا کے کسی کو عزت دینا، یہ چیز رہی تو اللہ نہیں ملتے، پکی بات بول رہا ہوں، پکی بات ہے۔ کیسے بول رہا ہوں میں، یہ کیسے بول دیا حضرت تم، یہ ہمارا صرف ادراک نہیں، یہ ہمارا الہام نہیں ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ حضور نے جو بنیادی باتیں بتائی ہے ہمیشہ یاد رکھو، بہت کام کی باتیں ہیں حضور کی۔ حضور جو تھے نا حکمت کے منبع تھے، حضور نے امت کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا۔ دیکھو حضور نے جگہ جگہ فرمایا عزت دین کی بنیاد سے رکھو، کس کی بنیاد پہ رکھو، دین کی بنیاد ہو۔ اب پوری حدیث کھنگالو، وہاں حضور کہیں بھی ایسا جھول نہیں ہے جہاں کسی کو دھوکہ ہو سکے کہ دین میں دنیا کو چھوڑ کے دین کو چھوڑ کے دنیا کی بنیاد پہ عزت ہو، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ میرے حضور اپنے متعلق کیا فرمایا، میری خواہش یہ ہے میں غریبوں میں رہوں۔ یہ مطلب یہ نہیں بولا کہ امت کمائے نہیں بول کے نہیں بولے، دنیا کو دلوں سے گرائے حضور، یہ مقصود ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی جو طلب تم دین کے لیے رکھتے ہو دنیا کے لیے مت رکھو۔ کتاب الحدیثوں میں ایک باب آتا کتاب الرقاق، کتاب الرقاق بہت ہی پیارا باب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ وہ رقاق پڑھیں گا نا بندہ آدھا ولی بن جاتا یعنی ایسی باتیں ہیں دنیا ذلیل ہو کے دلوں سے نکل جاتی۔ حضور کا بنیادی بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم آج نیکوں کی صحبت کو برا سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے یہ جو ہماری صحبتیں ہیں نا تھوڑی دیر کی بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت۔ آپ کو معلوم نہیں اس سے ملتا کیا ہے، اچھا دل رکھ لو، آپ دل کو سنوار لو، ذکر و مراقبوں سے بھر لو، ایک دنیا کی مجلس میں جا کے آؤ، اس دن تمہاری رات نور کے بغیر گزرے گی، پورا نور زائل ہو جائے گا۔ ہمارا تجربہ ہے، اولیاء کا تجربہ ہے، مشائخ کا تجربہ ہے، حدیث قرآن اس سے بھری ہوئی ان باتوں پہ سننا۔ اور یہ ایسے ہی نہیں فرمایا حضور بھائی کیا بھائی دین اسلام میں ایسا، یہ اس لیے فرمایا کہ جگہ جگہ حضور نے یہ زور دیا ہے کہ ہماری ہر چیز کی نسبت کس سے، ہمارے فخر ہے ہم کو اللہ سے، جہاں نسبت اللہ سے ہے وہ چیز بڑی۔ سمجھ میں آ رہی بات، سمجھ میں آ رہی نہیں؟
حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضائل اعمال میں حدیث، ایک مومن ایسا ہے جو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایسا بندہ ہے کہ جس کو کوئی منگنی پوچھے تو نہ دے، کوئی اس کو دیکھے تو کیا نہ کرے، عزت نہ کرے، ایسا بندہ اگر ہو تو حضور نے کیا فرمایا، کیا ہے حدیث میں؟ نہیں، وہ اس کا نتیجہ کیا بولے حضور؟ ہاں، ایسا ایک شخص پوری دنیا پر بھاری ہے۔ حضور کی بات جھوٹی ہو سکتی؟ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا دوسرے کے بارے میں؟ ہاں، جس کو پوچھے تو رشتہ دے، عزت ملے، فلاں فلاں ملے، اس کا کیا فرمایا نتیجہ؟ ایسے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے تو کیا نہیں ہونے والا، کچھ فائدہ ہونے والا؟ دیکھو بنیاد سمجھو، یہ ایک حدیث آج سمجھ لینا پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہم حدیثوں کو پڑھتے نہیں، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ راستے پہ نہ چلنے کی وجہ سے۔ یہ بچے کو اٹھاؤ، یہ آپ راستے پہ سلوک کے چلیں گے نا، حضور کی حدیث سے تم کو 100% صحیح سمجھ میں آئیں گے۔ تصوف کا نام یہی ہے، حال۔ حضور کی جو باتیں ہیں وہ تم کو زندگی میں تجربے میں آئیں گی جب تم کیا کریں گے، سلوک میں چلیں گے۔ یہی فرق۔ وہ جب ہوتا کیا ہے، اپنا حال ایسا کہ ایسے حالتیں آتے رہتے ہیں، حدیث کو دیکھے تو بالکل فٹ رہتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے بندے کا، اچھا چلو محبوب جو بولے وہ ہے، سچا یقین ہو جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیا ہیں، پکی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دھوکہ نہیں کھانا۔ بہت سارے لوگ بنیادی چیز نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اس راستے میں آخر تک جاتے ہیں، پھر دھوکہ کھا جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، اور بعض لوگ محنت نہیں کرتے۔ میں یہ آج خاص لوگوں کو آپ کیوں بول رہا ہوں بولا تو طلب والے ذرا سنیں، دنیا کو دور دور تک مقصود بناؤ، اس راستے میں محنت شروع کرو، چلتے رہو چلتے رہو، اتنا پکا راستہ ہے، اتنا پکا راستہ ہے، قرآن و حدیث کا ایک ایک حرف سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پتھر کے لکیر سے بھی زیادہ سخت بات سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو، اتنا پکا۔ محنت کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوگی، محنت نہیں کریں گے تو پھر، اس لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے ہم مقصود بنائیں اللہ کو حاصل کرنا۔ پوری حدیثوں میں بھائی، پوری حدیثوں میں، کتاب الرقاق میں تو ایسی حدیثیں ہیں، ہم پھر سمجھیں گے نا تو پھر دوڑ دوڑ کے آئیں گے۔ اس لیے اس وقت کیا ہے، بہت برا ماحول ہے، یہ بتا رہا تھا میں، ہم کو ایسی مجلسیں بہت ضروری ہیں، ہم کو آپ کو بار بار بلانا ہم کو بھی ضرورت نہیں، سمجھ میں آ رہا بھائی، ہم کو بھی سب کچھ رہ کے ہم بار بار اس لیے بلا رہے چاہ رہے ہیں، ہم ایک مجلس چھوڑنے ایسا ڈرتے ہیں کہ کوئی پہاڑ رکھ دیا جائے، واللہ ہم کو اتنا ڈر ہوتا ہے کوئی ایک مجلس کیا کر دے، ایک مجلس چھوڑنے ہم کو، کہ ایک بندہ طالب آ جائے تو کوئی جلدی کام ہو تو اس کو چھوڑ کے چلے جانے ہم کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس سچے طلب کرنے والے کی اتنی قیمت ہوتی ہے، دنیا اور دنیا مافیہ سے بھی بہتر ہے۔ دین کی ذمہ داری مل جانا کوئی چھوٹا کام نہیں، دوسرے لوگوں کو 12 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے دین کے خادموں کو پوری زندگی کیا کرنا پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس سچے طالبوں کی بہت طلب ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو دنیا دار ہے اٹھا بیر اسے مت دیکھ بولتے ہیں، کوئی حقیر فقیر طالب آ رہا ہے حضور کو ناراض ہو رہے ہیں، اللہ ابس و تولا ان جاء لعما۔ 3 قریش بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے سردار تھے ادبا، ربیعہ، شیبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا ہوتی تھی، شروع میں بڑے سردار دین میں نہیں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کوئی نہ کوئی یہ لوگ دین پڑھ لیے تو اگر کیا سمجھ گئے یہ دین میں آ جائے تو سب کو بھی کیا ہو جائے گا، بولو بھائی،
فائدہ ان کے نیچے ماننے والے بھی آ جائیں گے. سن مارا, وہ فکر ہوتی تھی ان پہ محنت. اب وہ آئے تو کنڈیشن رکھتے تھے, ہمیں آئے تو انہوں نے آنا بول کے. ہمارے اندر بھی ہے وہ بیماری, ہمارے قوم میں بھی ہے. ذرا کوئی گریجویٹ ہے نا, کوئی بڑا آدمی ہے نا, انہیں آتے ہی مجمع دیکھتا کیسے قسم کا ہے بول کے, ان چل جاتا واپس. آپ دیکھو دنیا میں غور کرو, اب دیکھو یہ بہت بڑی بیماری, اس لیے فرما رہا ہوں. سمجھا؟ مجموعوں کو دیکھ کے آنے والوں کو کیا ملتا بھائی. میرے حال وہ 3 لوگ تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی ان کو. وہ کنڈیشن رکھتے تھے, یہ غلام نہیں آنا. غلام اسلام میں آئے نا شروع میں, بہت بلال غلام تھے, سب زیادہ تر کیا تھے, چھوٹے قسم کے لوگ تھے دین اسلام میں آئے. اب وہ قریش بولتے تھے نہیں آنا انہوں سب بول کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو نہیں کسی کو مت آؤ بول کے, وہ بیٹھے ہیں تو عبداللہ ابن مکتوم آئے, نابینا کھٹکھٹا. کون؟ عبداللہ ابن. حضور بات کر رہے ہیں نو, یا رسول اللہ یا رسول اللہ بول کے پکار رہے. سمجھ میں آ رہا, پکارنا شروع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا یہ ہوا, یہ بندہ ذرا خاموش تو کیوں نہیں رہ جاتا. یہ 3 لوگ آئے ہیں, ان کو سمجھا رہا ہوں میں, بیچ میں ذرا ہوں یہ ہوئی. اپنے پیارے بندوں کو تو اللہ سنوارنا چاہتے ہیں. وہ رسول بولے تو کیسے تھے. حضور کی نیت نعوذ باللہ خراب نہیں تھی. فوراً آیت اتر گئی, عبس وتولی ان جاء, کیا انابین آئے بول کے منہ پھیرتا ہے تو. وما یدریک لعلہ, تجھے کیا معلوم اپنے دل کو سنوارنے آیا ہے, نفس اپنے کو پاک کرنے. لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرہ, تو اس کو کچھ نصیحت کرے تو اس کو فائدہ ہو جائے. اما من استغنا, ارے بھائی اما, ارے من استغنا, جو بے نیاز کرتا ہے دین کو, دین کی طلب نہیں. اما من استغنا فانت لہ تصدق وما علیک الا یزکا, جو تیرے پاس آنے اس کی تجھے ضرورت نہیں. اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کو کیوں پکڑا پیچھے تو, یہ طالب ہیں, ان کو کیا کر. اللہ کو کیا ہوتا ہے معلوم, اللہ کو طالب آگے تو آگے. بعض لوگ خالی آنے والے ہوتے نہیں, ان کو اللہ کی طاقت کے زور پہ لانے کا رہتا. بعض لوگوں کو پیار سے لانے کا آتا, بعض لوگوں کو دین میں ترتیب ہے نا, دونوں ہیں, یاد رکھو. بعضوں کو کس سے لانا, محبت سے لانا دین میں, بعضوں کو ذرا مار کے لانا. حضور میں دونوں تھے. عمر جو تھے نا حضور کے زمانے میں, ان کے وقار سے دین میں آئے لوگ. دین پھیلا کیسا ان سے, ان کی طاقت سے دین پھیلا. بعض لوگ کہتے ہیں اخلاق سے دین پھیلا, بعض لوگ کہتے ہیں تلوار سے دین پھیلا. ہم انکار تو نہیں کرتے کہ ہم کہیں تلوار ہی نہیں چلائے, لیکن ایک بات تو پکی ہے, حضور حضرت عمر کی طاقت سے کیا پھیلا دین, تلوار سے تو نہیں کہہ سکتے. کس سے پھیلا؟ ایسی طبیعت میں وقار دیا تھا, بڑے بڑے سردار آ گئے دین میں, بڑے بڑے سردار, سب نیست و نابود کر دیا اللہ. تو بڑے بڑے سردار دین میں آنا تھا, طاقت سے آنا تھا. فتح مکہ کے موقع پہ کیا ہو گئے, پورے آ گئے. حضور کی جب شان دیکھے نا, طاقت دیکھے نا, تو سمجھ گئے کہ یہ واقعی صحیح دین ہے. بول تو میرا یہ بولنا چاہ رہا ہوں, کیا بول رہا تھا میں, طلب والا دین کی اہمیت. کہیں بھی دینی مجمع جڑتا ہے تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, بڑا اہم ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو وہاں لازم رکھنا چاہیے. اور دنیا داروں سے ایسے بھاگو جیسے سام سے بھاگتے ہیں. واللہ نہیں حضرت میں دین پہنچانے کے لیے وہاں جاتا ہوں, تو ابھی وطا پکا بناش نہیں وہاں. دنیا داروں کے پاس گیا کیا ہوتا ہے, پھنستا. سمجھا آج سمجھ میں آ رہی نہیں. اس لیے میرے بھائی, ہاں دنیا دار کا مطلب کیا, جن کے پاس مال ہو وہ نہیں. دنیا دار کا مطلب یہ ہے کہ جن کو دین کی طلب نہیں ہے. کیا نہ ہو, دین کی طلب نہیں ہے. اس کا مطلب کتنے غریب لوگ رہتے ہیں, دنیا دار رہتے ہیں. کیا دنیا دار کا مطلب,
ان کی پوری دوستیاں، ان کی ساری محبتیں دنیا کی وجہ سے رہتے ہیں، وہ غلط ہے، سمجھ میں آ رہا؟ وہ نہیں، مطلب یہ کہنا ہے کہ بڑے سے بڑا مالدار بھی ہو، کیا ہو اندر بھائی؟ دین کی طلب ہو۔ طلب والوں کا مجمع بہت پیارا ہے، اور اللہ بھی اپنے پیاروں کے زندگیوں کو انہی کے پیچھے لگاؤ بول کے حکم دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے بادشاہوں سے بھاگتے تھے، طالبوں سے زندگی پوری، نظام الدین اولیا پوری زندگی بادشاہ کو نہیں ملے، بہت ریکویسٹ کرتا تھا ہاتھ میں حضرت بول کے نہیں آنا بولتے تھے۔ دعوت و تبلیغ میں بھی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زور دیتے تھے، غریبوں میں جاؤ، کیا کرو؟ غریبوں میں جاؤ، غریبوں کو قریب کرو، بہت زور دیتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے بڑے مالداروں کو بولتے تھے، بھائی تمہارا پیسہ ضرورت نہیں، تم آ جاؤ کیا ہو جاؤ؟ تمہارا پیسہ ضرورت نہیں ہم کو، کیا ہو جاؤ؟ تمہارا مال نہیں، تمہاری جان بھی لگے۔ دین ایسا نہیں کہ تمہارا مال لگے اور تمہاری جان نہ لگے، نہیں، صحابہ جان بھی لگائے، بولو بھائی مال۔ اس لیے ہمارے مشائخ کا اصول ہے، کون تو باہر رہ کے چندہ دیا تو نہیں لیتے، حضرت میں کیا کر دیتا ہوں، دعوت کرتا ہوں، نہیں لیتے، اکثر بہت بے نیاز رہتے مشائخ۔ بعض مشائخ تو کسی کو پوچھتے نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، باہر رہ کے دینے والوں کو نہیں لیتے ہمارے مشائخ۔ حضرت اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کا تو اصول ہی تھا، پہلی ملاقات میں ہدیہش نہیں، کون بھی آ گیا تو حضرت کیا نام ان کا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری، پورے ہمارے ایشیا کے بڑے خطیب گزرے ہیں، گھنٹے گھنٹے بولتے تھے، سکتہ طاری ہو جاتا تھا لوگوں پہ، ایسا بولتے تھے، اور بہت نیک بھی تھے، بہت بڑے مجھے قربانیاں دینے والے عطا اللہ شاہ بخاری۔ انہوں حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی بات سن رکھے تھے، ان کے والد تھے، اب آئے انہوں، حضرت تھانوی کو آ کے ملے، بات چیت، کون تو ادب سے بول نہیں سکے، خیر بات چیت ہوئی تو انہوں آخر میں کیا دیے، ہدیہ دیے، تو بولے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں پہلے ملاقات میں کیا نہیں کرتا، ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ کہ حضرت میرے ابا کے پاس سے آیا میں، تو میرے ابا مجھے کہے تھے تھانوی علیہ رحمہ کے پاس گئے تو کیا کرنا، ہدیہ ضرورت ہے، آپ لے لیجئے، سمجھ میں آ رہا؟ حضرت کہنے نہیں میں مجبور ہوں اپنے اصول سے۔ کیوں نہیں لیتے تھے معلوم؟ تھانوی کا اصول کیا تھا، میرے سے بندہ دین سیکھے، ہمارے پاس آئے تو لوگوں کو کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، یہ تحفوں سے کیا ہو جاتے ہیں، نہیں، ان کا اصول کیا تھا، میرے پاس آئے تو بندہ پہلے آئے، بعد میں دیکھے تحقیق ہو تو اس کا پیسہ لے، اور بعد میں سب چیزیں نہیں لیتے تھے۔ بولے حضرت آپ لے لیجئے، سمجھ میں آ رہا؟ تو بولے بہت اصرار کرے تو حضرت بولے اچھی بات ہے، ایسا کہہ دو کہ تم سید ہو، کیا ہو، تمہاری نسبت کیا ہے، حضور کے خاندان کے، تو تم یہ کہہ دو میں سید حکم دیتا ہوں تو میں سید کا غلام ہو لے لوں گا، میں اس خاندان کا کیا ہوں، غلام ہو لے لوں گا۔ تو انہوں بھی بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے حضرت جب سید کا حکم مانتے ہو تو ان کی گزارش کیوں نہیں مانتے، سید کا حکم مانتے ہو تو ان کے ریکویسٹ کیوں نہیں مانتے آپ، میں ریکویسٹ کرتا ہوں لے لیجیے، تو حضرت لے لیے۔ تو اللہ والے جو ہے نا بہت ہی مزاج، بہت دین میں باریکیاں جاننا ہوتا بھی ہم کو کچھ معلوم نہیں ہوتا زندگی میں، سمجھنا؟ یہ سب چیزیں اگر سیکھنا ہو تو اللہ والوں کے پاس وقت گزارنا پڑتا ہے بندے کو، سمجھ، ورنہ دین کا سیٹ اپ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہم اس دور میں ہر جگہ کیا ہے، بہت ہی فتنوں کا دور ہے، ہم ایسے جگہ بیٹھ رہے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں دین کو ختم لگ رہا ہے، ہمارے ایسے گز جا رہے ہیں۔ میں تو یہ بہت بولتا ہوں، اس لیے بولتا ہوں، سالکین آ کے کہتے ہیں ذرا ایک مجمع میں گیا میری کیفیات ختم ہو گئے بول کے، وہ اللہ کیا کرے، کیا ہوا معلوم نہیں زمانے کو، سمجھ میں آ رہا؟ بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسا دور ہے، ہمارے مشائخ کہتے ہیں، ہمارے مشائخ دعا کرتے تھے اللہ ایمان کی موت بھی ملے گی نہیں بول کے، یہ ایسا دور ہے،
معلوم بھی نہیں. اتنا کنفیوز ہے امت, اتنا کنفیوز ہے, گناہوں کے برائیوں کی جگہوں کو دین سمجھ کے جا رہی ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اس وقت کا. اس لیے کہ اپنے اللہ سے تار کٹ گیا, تو جب تک اپنے اللہ سے کیا نہیں ہوتا, تار جڑتا نہیں, سامنے دین ہے یا دنیا معلوم نہیں ہوتا بندے کو. پورا شیطان اور شیطان کے نمائندوں نے ایسا ماحول بنا دیا اس وقت دنیا میں, اب ہم کو کچھ بھی نہیں, بے بسی آ گئی ہمارے اندر, خوف. بھائی یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی نجات ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ادھر ہے, ادھر ہے, ادھر ہے. سمجھ مارا. اس لیے ہم کو ایسا ماحول آ گیا ہے, تو اس وقت ضروری ہے ہم اچھے مجموعوں میں لگے رہے, جڑے رہے, کبھی بھی دھوکہ نہ کھائے. اچھے اچھے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور میں پوری قوت سے کہتا ہوں, اللہ نے آپ کو اس سلسلے سے جوڑا ہے, بڑی نعمت ہے ہمارا سلسلہ. واللہ آپ کو کہتا ہوں میں, اس وقت ایسی بڑی نعمت ہے, ایسی بڑی نعمت ہے. یہ ہم بولنا نہیں چاہتے, لیکن کیا کریں, اب بولنا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے. بہت ہی بڑی نعمت ہے. سمجھنا, یاد رکھو, دنیا جتنی بھی گمراہ ہو جائے, نسبتیں انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گی. دنیا کیا ہو جائے, جتنی بھی گمراہیوں سے بچ جائے, لیکن ہمارے دین اسلام کی شان یہ ہے, وہ زندہ دل جو انسان تھے پہلے, ان کی نسبتیں آج بھی ہیں انشاءاللہ, آج بھی ہیں. بس امید ہے کہ ہمارے امت کا جو ہے کنارہ کہ کشتی کنارے پہ لگ جائے. بہت زمانہ بگڑا ہوا ہے, لیکن ایک بات یہ بتانی ہے کہ نسبتیں آج بھی موجود ہیں. کتنے بندے خبروں میں سوئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی نسبتیں اللہ اکبر کسی نہ کسی شکل میں امت اللہ کے لیے, امت کے بچاؤ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے. سننا, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ان سے فائدہ اٹھانا کیا ہے, کامل وابستگی, کامل وابستگی, کامل وابستگی, دو رنگی نہیں ادھر ادھر, کامل وابستگی. بس دعا کرے اللہ رب العزت, اور باتیں انشاءاللہ مغرب میں بھی چونکہ کرنا ہے کریں گے. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب جو ہے اصل وقت مراقبے کا ہے. جی اس پر سا رہا ہے, کچھ عصر سے پہلے کچھ ہے کیا, چائے وغیرہ ہے بنی ہوئی ہے, پوچھ لیجئے, چھوڑنے جلدی, تھوڑا پانی پلائیے.